بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے دوسرے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلی نشست میں جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے یقیناً کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، تو پہلے ان سوالات سے ہم بات کا آغاز کر لیں تاکہ پھر گفتگو کے اختتام پہ شاید ہمیں مزید سوال کا موقع آج نہ ملے، پھر کل انشاءاللہ مزید کریں گے۔ تو اگر کوئی سوال ہیں آپ کے ذہنوں میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بات وضاحت طلب ہو، کوئی چیز ادھوری رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی بولے ہاں۔ جی شکریہ۔ جی کوئی اور سوال؟ چلیں اس پہ میں ایک دو جملے عرض کرتا ہوں تو مزید تفصیل کوئی ذہن میں آئے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ سوال جہاں تک نام کے حوالے سے ہے تو دو باتیں ذرا ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ بعض نام ہی کنیت پر مبنی ہوا کرتے تھے، نام کنیت کے طور پہ رکھے جاتے ہیں۔ ابو ابن یہ جو رکھے جاتے ہیں یہ کنیت کہلاتی ہے۔ ابو طالب کنیت ہے، ابو بکر کنیت ہے۔ یہ کلچر ہمارے ہاں خاص طور پر مجھے اس پنجاب میں، سندھ میں، پشتون بیلٹ میں نظر نہیں آتا، لیکن انڈیا کے بعض علاقوں میں قریب کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اسلامیات کے آدمی تھے، سیرت کے بڑے آدمی تھے، بنیادی طور پہ اردو ادب کے آدمی تھے، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، ڈاکٹر سید محمد ابو الخیر کشفی۔ ان کے ایک بھائی کا نام ابو البرکات حقی ہے، ایک کا نام ابو الحسنات کچھ ہے، اور یہ ہیں ابو الخیر کشفی۔ تینوں کے نام کنیت پر ہیں، یہ اصل نام ہے ان کے۔ تو عربوں میں اس طرح کی روایت رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اولاد کے نام بھی پھر اسی طرح رکھے۔ ان کے ایک ہی صاحبزادے ہیں ہمارے ہاں، رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے پہلے سیکریٹری رہے ہیں، اس سے پہلے کیبنٹ ڈویژن سے ریٹائر ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں میں سے ہیں، سرپرستوں میں سے ہیں۔ ابو احمد عاکف، ستارہ امتیاز بھی اس کو حکومت پاکستان نے دیا، تو ان کا نام ابو احمد ہے۔ ابو احمد کنیت ہوتی ہے۔ عاکف بھائی مشہور ہیں یہاں اسلام آباد کے حلقوں میں۔ تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کنیت کے طور پہ نام کوئی معیوب بات نہیں تھی، بلکہ عربوں میں آج بھی اگر کسی کو احترام سے بلانا ہو تو نام کی جگہ کنیت بولتے ہیں، نام سے نہیں پکارتے، کنیت سے پکارتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات نام پر کسی بھی خارجی سبب سے کنیت غالب آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہو، جناب ابو طالب ہوں، ابو ہریرہ ہوں، وغیرہ ہوں، یہ تمام کے تمام وہ حضرات صحابہ ہیں جن کا اپنے اپنے دائرے میں ایک مقام ہے، اور ان تمام کے نام کنیت پر رکھے گئے ہیں، کنیت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ نام ان کے مل جاتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن عام طور پر چونکہ نام کا بنیادی مقصد تعارف ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ ہاشم کا نام عمر ہے، اگر میں ابھی عمر کہوں تو کوئی شخص بھی یہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ میں کس شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں،
اور جب میں نے لفظ ہاشم کہا تو سب کو علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے والد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نام اصل میں شہرت پا جانے والے حصے کو ہی سمجھنا چاہیے، تو جو نام مشہور ہے وہی مشہور ہے اور اسی کو متعارف رہنا چاہیے، وہی ان کا تعارف ہے۔ کسی اور حصے کی میرا خیال ہے کوئی زیادہ تفصیل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ڈیٹیل میں تفصیل میں جا کے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو پھر نام بھی تلاش کریں، ڈھونڈیں، جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان کے، اور وہ یاد رکھتا ہے تو آدمی اچھی بات ہے، کوئی اس میں فرق نہیں۔ جی کوئی اور سوال تو نہیں؟ چلے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اب ہم جس گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس کو کوئی 40 منٹ 45 منٹ میں ہم اپنی بات مکمل کر لیں، تاکہ آپ حضرات کو مزید بہت زیادہ سما خراشی اور تھکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم نے نشست کا اختتام جناب عبد المطلب کی وفات پر کیا تھا۔ عبد المطلب کی وفات، آپ کے جد امجد کی وفات ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہے۔ اس کے بعد اب اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ ابو طالب کی اہلیہ آپ کی چچی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا خدمت کی ہے۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں، تاریخ میں، سیرت میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ان کا جناب فاطمہ کا انتقال ہوا، وہ مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کھودنے میں شرکت کی ہے۔ اس کے بعد قبر میں لیٹے ہیں، پھر اپنی چچی کو قبر میں اتارا ہے، قبر میں اتارنے سے پہلے کفن کے لیے اپنا لباس عطا کیا ہے، اور آپ اس پر مسلسل غمگین رہے ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ اتنی عجوزہ بڑھیا کو کہتے ہیں، ضعیفہ بڑھیا کو کہتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کے مرنے پر آپ کو اتنا غم ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا کہ یہ بوڑھی خاتون عام خاتون نہیں تھی، اس نے میری عصمت پرورش کی ہے جب میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، میرے والد دنیا میں موجود نہیں تھے، اور آگے آپ نے یہ لفظ استعمال کیے کہ اس نے یہ اپنے بچے اس کے بھوکے ہوتے تھے، مجھے سیر کرتی تھی، اس کے بچے نہائے دھوئے نہیں ہوتے تھے، یہ میرے کپڑے بدلاتی تھی، میرے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی، اور یہ میری ماں تھی۔ یہ لفظ آپ نے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ احسان مندی کے جذبات ہیں۔ کوئی شخص اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں ایسا سلوک کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، کوئی شخص اس عمر تک یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ پہنچے ہوئے ہیں، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم انسانی ہاتھوں کے بغیر یہاں تک پہنچ گئے۔ بہت سے ہاتھ ہیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کر، ہماری حفاظت کر کے، ہماری تعلیم اور تربیت میں اپنا حصہ شامل کر کے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ تو ان کو اپنے زندگی کے آخری سانس تک یاد رکھنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ احسان مندی کا سبق سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جناب ابو طالب کی جانب سے سرپرستی کا سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا ہے، جس کی تفصیلات یا کچھ تفصیل کا کچھ حصہ آگے واقعات میں ضمن میں بیان ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل ابتدا میں 10-12 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا سفر کیا، شام کی طرف آپ گئے، اور تجارتی سفر کے طور پر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی کے بعد بھی آپ کے کئی ایک تجارتی سفر ہوئے ہیں 25 سال کی عمر تک۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 25 سال کی عمر تک پہنچنے تک تجارت جیسے شعبے میں صادق اور امین کے القاب حاصل کر چکے تھے۔ صادق اور امین سیرت طیبہ کے اصطلاحی الفاظ ہیں، ان کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہت سچا آدمی میں مل جائے، کوئی بہت صادق اور امین شخص ہمیں مل جائے، آپ شاید اس کو بھی کہہ سکیں، لیکن اصلی صادق اور امین ایک ہی ذات ہے، ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
لیکن یہاں پہ غور کرنے کا نقطہ صادق اور امین کے لقب کا حصول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام خرید و فروخت کی دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے۔ ہم تصور کریں کہ ہمارے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہ دکان ابھی قائم ہوئی ہے چند ماہ پہلے، ہم نے انڈے، ڈبل روٹی اور اس طرح کے دودھ، دہی، مکھن اس سے لینا شروع کر دیا ہے۔ دال، سبزی تو نہیں کہیں گے، دال اور یہ چاول اور اس طرح کی چیزیں، چینی، آٹا، نمک اس نے رکھا ہوا ہے، ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ ایک بار یہ ہوا کہ ہم نے اس سے لیتے ہوئے کچھ غلطی کر لی، اس کو بتایا کہ ہم نہیں آٹا لینے آئے تھے، لے کے چینی چلے گئے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کوئی بات نہیں، آٹا واپس کر دو، چینی لے لو۔ ایک بار یہ ہوا کہ ہم نے پیسے گنے تو شاید اس سے غلطی ہو گئی کہ یار تم نے شاید پیسے کم دیے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ لے لو۔ جب ہم آن اینڈ آف کئی دفعہ گزرے، کبھی سودا غلط آ گیا، کبھی سودا خراب آ گیا، ہم گئے، اس نے تبدیل کر دیا، ہماری بات سن لی، تو برسوں کی یا مہینوں کی ریاضت کے بعد جا کر ہمارا اس پر اعتماد قائم ہوتا ہے۔ یہ ایک دن میں اعتماد قائم ہو نہیں سکتا۔ اعتماد قائم ہونے کے بعد بھی پھر مسائل ہیں۔ ہم مسلسل 10 سال ایک دکان سے سودا لیتے رہے، لیکن ایک بار تکرار ہو گئی، وہ بھی غصے میں تھا، ہم بھی غصے میں آ گئے۔ دوبارہ پلٹ کے جائیں گے اس کی تو نہیں جائیں گے، اس کے برابر میں دکان موجود ہے، ہمیں کیا ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی کہ ہم اس کے خوشامد کریں۔ اب اس سارے ماحول میں تصور کیجئے کہ خاص طور پر کسی اہم قیمتی چیز کو خریدنا ہو تو ہم کتنے تردد میں ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈبہ پیک کمپنی کا موبائل لینا ہے تو ہم شاید آسانی سے لے لیں کہ بھائی کمپنی کی گارنٹی موجود ہے، ڈبہ سیل پیک ہے، لیکن اگر کھلا ہوا لینا ہو کتنی تشویش رہے گی ذہن میں، پتہ نہیں غلط نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی ہمیں ہاتھ نہ دکھا جائے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، 10,000 کی چیز ہماری شاید 5,000 کی بھی نہ ہو۔ یہ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دوست جو یہ کام کر رہے ہیں ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ سارے ماحول میں ایک چیز اور شامل کریں، عربوں کے کلچر میں بھی دھوکہ تھا، چوری تھی، ڈاکہ تھا، حق مار لیتے تھے، پیسے دبا لیتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محض 25 برس کی عمر میں تجارت جیسی نازک دنیا میں اتنا بڑا اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو وہ لقب دیا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا اور 1400 برس میں کسی نے اور دوسرے کو دینے کی ہمت نہیں کی۔ یہ ہے آپ کی تجارت کا اصل مقام۔ ہم عام لفظوں میں بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ آپ نے تجارت نہیں کی، آپ نے تجارت کو ایک رخ عطا کیا ہے، تجارت کو ایک تقدس عطا کیا ہے، تجارت کو وہ ماحول عطا کیا ہے کہ اگر وہ ماحول آج ہم اس کو عطا کر دیں یا اس کا کچھ حصہ عطا کر دیں، ہمارے معاشرے کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں، دھوکہ اور دھوکہ کھا لینے کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ ہم اسی ٹینشن میں پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ اصلی ملے گا نہیں ملے گا۔ کسی بس اسٹاپ پہ یہ پانی کی بوتل خالص ملنا دشوار ہے اس وقت۔ ابھی ایک دوست نے فیس بک پہ وہ پوسٹ کی ہوئی تھی کہ کسی اسٹیشن پہ اس نے نیسلے سمجھ کے بوتل لے لی، پانی کا ذائقہ بھی خراب اور اس میں اندر اسمیل بھی، بو بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے جب غور سے کھول کے بوتل دیکھی تو وہ نیسلے نہیں تھی، فیصلے تھی۔ پوری پیکنگ وہی تھی، لیبل وہی تھا، کلر اسکیم وہی تھی، کلر تھیم وہی تھی، لوگو وہی تھا، این کی جگہ ایف تھا۔ ہو گیا نا، دھوکہ تو ہو گیا نا۔ تو اچھا پھر چلے نام بدل دیا تھا تو کم از کم پانی تو صاف بھر دیتے، اس میں بھی تو بچت تھی، وہ کون سا کوئی نقصان کا کام تھا۔ تو یہ معاملہ ہے جس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق اور امین کا مقام عطا کیا۔ اسی دوران آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا قول مبارک ہے
روایات حدیث اور روایات سیرت میں واضح طور پر موجود ہے کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں بالقراریت. قراریت کہتے ہیں قیرات کی جمع. قیرات ایک چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے چند سکوں کے بدلے عوض میں بکریاں چرائی ہیں. اپنی نہیں ہیں، دوسروں کی چرائی ہیں تو پیسے لیے. اور پھر آگے آپ نے ایک اور بات فرمائی، وہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی. اب یہ سوال اہم ہے، غور طلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات کیوں فرمائی کہ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں. غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس پورے انسانی معاشرے کی حیثیت اصل میں ایک ریوڑ کی سی ہے. انسان کی ضرورتیں اس کو دائیں بائیں کھینچتی ہیں، دلچسپیاں اس کو مجموعی انسانی اجتماعی رخ اختیار کرنے سے فرار کا راستہ دکھاتی ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے میں دائیں نکلوں، میں بائیں نکلوں. لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. 30-40 افراد کو اگر کہیں لے جانا ہو کسی پروگرام میں، گاڑیوں پہ بٹھانا ہو، گاڑی سے اتارنا عذاب ہو جاتا ہے. کبھی ایک غائب، کبھی 2 غائب، کبھی 3 غائب، کسی کا بیگ رہ گیا، کسی کا موبائل رہ گیا، کسی کا چارجر رہ گیا، جمع ہی نہیں ہو پاتے. یہی کیفیت آپ دیکھیے بکریوں کی ہے کہ بکری ایک ادھر جا رہی ہے، ایک چڑھ رہی ہے، ایک اتر رہی ہے، ایک کھا رہی ہے، ایک دوڑ رہی ہے. تو بکری کے اس غلے کو ہانک کر لے جانے والے شخص کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ بکریاں اس کے پاس امانت ہوتی ہیں، دوسرے وہ بکریاں اس کی ذمہ داری ہوتی ہیں کہ صبح میں لوگوں سے لے کر آئے اور شام کو ان کے مالکوں کو لوٹا دے. انبیاء کرام کا کام بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ امت، ہر نبی کی امت اللہ تعالیٰ نے بکریوں کی طرح اس نبی کے اور پیغمبر کے حوالے کی ہے اور اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ امانت کے طور پر تمہارے ہاتھ میں ہے. حفاظت کے ساتھ بتمام و کمال اس کو لے کر شام میں، یعنی جب زندگی کی شام ہو رہی ہو، ہمیں واپس لوٹا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے. بکریاں چراتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے جب آپ کی عمر مبارک 25 برس ہوتی ہے تو تجارت ہی بنیاد بنتی ہے کہ آپ کا رشتہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے طے ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں، عقد زوجیت میں آنے والی پہلی خاتون ہے. لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس ہے. 25 برس ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر. 25 برس کی جوانی اور 25 برس کی جوانی کے تقاضے ذہن میں رکھیے، خواہشات ذہن میں رکھیے، آئیڈیلزم ہمارے خوابوں میں سجا ہوا ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور یہ دیکھیے کہ آپ نے اس وقت حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے. 40 برس کی عمر ہے حضرت خدیجہ کی. اور صرف 40 برس عمر نہیں ہے، اس سے پہلے 2 بار آپ کے شوہر انتقال کر چکے ہیں اور ان کی اولاد موجود ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پوری اولاد کو اون کیا ہے. وہ آپ کے پرورش میں رہی ہیں، وہ سارے بچے جو پچھلے شوہروں سے تھے. اگر کسی کے ذہن میں صرف اتنی ہی بات محفوظ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں ارینج میرج کے طور پہ خاندانی بزرگوں کی موجودگی میں شادی کی ہے، ان کے کہنے پر شادی کی ہے، ان کے مشورے سے شادی کی ہے ایک ایسی خاتون سے جو 15 برس بڑی تھی، اور آئندہ 25 برس کی عمر سے 50 برس کی عمر تک کی زندگی اس ایک خاتون کے ساتھ آپ نے گزاری ہے. 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور 50 برس کی عمر تک حضرت خدیجہ، جب تک کہ ان کی عمر مبارک 65 برس نہیں ہوئی، وہ آپ کے عقد میں رہی ہیں. پھر ان کا انتقال ہوا ہے. انتقال کے بھی مدت کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا حضرت سودا سے. حضرت سودا بیوہ ہیں اور آپ کی ہم عمر ہے اس وقت، وہ بھی 50-52 سال کی عمر ہے. دوسرا نکاح کیا. تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے.
حضرت عائشہ سے نکاح تیسرا ہے. آپ کے 11-12 ازواج میں 14 ازواج کہہ دیتے ہیں، ان میں واحد ہیں جن کا اپنا پہلا نکاح ہے اور وہ حضرت عائشہ ہیں. باقی تمام کے جب آپ کی عقد میں آتی ہیں اس سے پہلے ان کے شوہر وفات پا چکے ہوتے ہیں اور ان کی دوسری تیسری شادی ہوتی ہے حضور سے. اگر صرف کسی کو یہ بات ذہن میں بٹھا دی جائے تو پھر ازواج مطہرات کے حوالے سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ انسان ہے، اگر اس کے اندر کوئی شریر روح ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. شرارت کا کوئی علاج نہیں، شیطنت کا کوئی علاج نہیں. علاج ہے عقل کا، فہم کا، اور عقل اور فہم رکھنے والا کوئی شخص اس بارے میں دو رائے نہیں رکھ سکتا. ایک بات میں یہیں اور عرض کر دوں جو موضوع نہیں ہے لیکن یہاں سیرت کا موضوع ہے، میں یہاں عرض کروں. وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج. آپ کی اتنی شادیاں آپ نے کیوں کی؟ اس کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس سے مختلف قبائل میں تعلق ہوا، دشمنیاں ختم ہوئی، رشتے ناتے بڑھے وغیرہ وغیرہ. وہ سب باتیں درست ہیں، لیکن ٹیکنیکلی ایک بات سمجھ لیں، تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت اور ولادت سے پہلے عربوں میں نہیں، دنیا بھر میں سابقہ انبیاء کے ہاں، دوسری قوموں کے ہاں، بادشاہوں کے ہاں، عوام کے ہاں شادی کرنے کے لیے ایک وقت میں رکھی جانے والی خواتین کی تعداد متعین نہیں تھی. کوئی تعداد مقرر نہیں تھی. 100-150 بھی آدمی گھر میں رکھ سکتا تھا، نکاح کے ساتھ بھی اور بغیر نکاح کے بھی، اور وہ معاشرہ اس کو ایکسپٹ کرتا تھا، قبول کرتا تھا. اس کیفیت میں اسلام نے سب سے پہلی شرط یہ لگائی کہ نکاح کر کے رکھیں گے، اس کے بغیر اجازت نہیں. پھر دوسری شرط اسلام نے یہ بعد میں آگے جا کے عائد کی، یہ شروع میں نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ پابندیاں بڑی ہیں. تو آگے جا کے یہ شرط عائد کی گئی کہ ایک وقت میں ایک مرد کے عقد میں 4 سے زائد خواتین نہیں ہو سکتی. یہ اسلام نے شرط عائد کی. خواتین کو بھی تحفظ دیا، مردوں کو بھی تحفظ دیا گیا، معاشرے کو، سوسائٹی کو تحفظ دیا. لیکن جس وقت یہ حکم قرآن کریم نے نازل کیا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور حکم نازل ہو چکا تھا سورہ احزاب میں. وہ تھا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. سورہ احزاب میں ہے یہ 22ویں پارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں. ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں ایسا رشتہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، آلویز، لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا کہ آج ماں ہے کل 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوگی، یا آج 2 گھنٹے کے لیے ماں ہے یا نہیں ہوگی. بیوی ہو سکتا ہے آج ہے کل نہ ہو. ماں کا رشتہ ایسا نہیں ہے، بہن کا رشتہ ایسا نہیں ہے. تو ازواج امہاتہم کا حکم نازل ہوتے ہی 2 باتیں لازم ہو گئیں. ایک تو یہ کہ چونکہ ان کا مقام ماں کا ہے اس لیے اب وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ماں ہی رہیں گی، تو ان سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ ان کا اسٹیٹس دوسری خواتین سے مختلف ہو گیا. دوسری جانب اس کے بعد پھر حکم نازل ہوتا ہے 4 کی تحدید کا. حد بندی ہو گئی کہ 4 سے زیادہ ایک عقد میں مرد نہیں رکھ سکتا. اب بڑا آسان آپشن تھا کہ جس کے پاس 6 ہیں وہ اپنی مرضی سے 2 کو طلاق دیتے، وہ آگے جا کے کہیں اور نکاح کر لیں. وہ معاشرہ اور ہمارا معاشرہ الگ الگ ہے. ان کے ہاں کسی کا بھی نکاح کر لینا کوئی کام نہیں تھا. ہمارے ہاں تو پوری زندگی میں پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑا کام شادی ہے. رشتہ ناتا طے کرنا عذاب ہے، رشتہ طے کرنے کے بعد اس کو نبھانا عذاب ہے، اور اس کے بعد شادی تک پہنچنا عذاب ہے، اور شادی ہو جائے تو پھر اور مسائل. ہاں مطلب اس کو نبھانے کے لیے ایک پورا معاشرے میں ایک آزمائش کی کیفیت ہے. مرد الگ پریشان ہے، خواتین الگ پریشان ہے، خاندان اور دونوں کو دیکھ کے پریشان ہے. اس وقت کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انتہائی قریبی ساتھی، آپ کے انتہائی قریبی رفیق صحابی
آپ ان کے کپڑوں پہ دامن پہ کوئی رنگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا رنگ ہے؟ وہاں عام طور پہ شادی میں مرد وغیرہ زعفران لگا لیتے تھے، بس یہ ہلکی پھلکی خوشبو ہوتی تھی، زعفران قیمتی ترین، ہم کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی۔ آج کے سینٹ اور پرفیوم کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اوریجنل۔ تو آپ نے کہا کہ لگا شادی کر لی، کر لے گا آج کوئی ہم میں سے؟ ہمارا کوئی دوست شادی کر کے آ جائے گا خاموشی سے؟ جینے دیں گے اس کو؟ ساری زندگی کے لیے قطع تعلق ہو جائے گا کہ تم نے شادی کر لی، بتایا بھی نہیں۔ وہ شادی کر کے آگے حضور نے کہا ولیمہ کیا؟ نہیں کیا تو 2-4 آدمیوں کے ساتھ ولیمہ کر لو، بس یہ ہو گیا ولیمہ۔ یہاں تو 1 مہینے تک لسٹیں تیار ہوتی رہتی ہیں اور پھر بھی شکوے شکایت آخر تک رہتے ہیں۔ تو وہاں سادگی تھی، آسانی تھی، نکاح ہو جاتے تھے، طلاقیں ہو جاتی تھی، تو علیحدگی ہونے کے بعد بھی خواتین کے لیے کوئی نکاح کا ایشو نہیں ہوتا تھا۔ اس کیفیت میں اللہ کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہہ دیا، تو جن کے عقد میں 4 سے زائد تھی، مثلا 5 تھی، انہوں نے 1 کو علیحدہ کر دیا، 6 تھی 2 کو علیحدہ کر دیا، 8 تھی 4 کو علیحدہ کر دیا، ان 4 نے جا کے کہیں اور نکاح کر لیا۔ لیکن یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عقد میں آ چکی ہیں ایک بار، ان کا اسٹیٹس، ڈکلیئرڈ اسٹیٹس قرآن نے دے دیا کہ وہ ہیں امہاتہم، قوم کی امت کی مائیں۔ اب ان کو اگر الگ کیا جائے تو یہ ان کی حق تلفی ہے، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی، بے نکاحی ان کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ ایک عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ لا کے لوگ ہیں تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قانون وہی تھا، اس قانون سے، اس مجبوری کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو استثناء دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں قانون میں استثناء ہوتا ہے، یہ استثناء ہے، اس کی لاجک الگ الگ ہوتی ہے۔ یہاں یہ ایک لاجک ہے، منطق ہے، وجہ ہے، جواز ہے، سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو معاشرے میں بے نکاحی زندگی کے ظلم سے بچانے کے لیے آپ کو یہ اختیار دیا گیا، اجازت دی گئی، سہولت دی گئی، استثناء دیا گیا کہ آپ ان کو اپنے عقد میں رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اس کو ہٹانے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور شرط لگا دی گئی آپ کے لیے، وہ شرط نہیں بیان کی جاتی، وہ یہ کہ اب آپ مزید کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی آپ کا الگ ہے معاملہ، کیونکہ وہ جو صحابہ ہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی طلاق دے دیں، 4 ہے نا، 1 کو طلاق دے دی، 4تھا نکاح کر لیا کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، اس کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ ہے اصل عنوان، میرا خیال ہے کہ اس کو اور حضرت خدیجہ کی عمر کو اور آپ کے ساتھ نکاح کو ذہن میں رکھیں گے تو کوئی سوال ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ کا جب نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ساتھ لیا ہے۔ حضرت خدیجہ کی جانب سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل آئے ہیں، باقاعدہ خطبے پڑھے گئے ہیں نکاح کے، دونوں جانب سے خطبے، اس وقت کا کلچر تھا، اور اس میں ایک دوسرے کے فضائل کو قبول کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ آپ کا خاندان اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر و منزلت کے حامل ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اس رشتے کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قیام اپنا آغاز نبوت سے 15 برس پہلے اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ اس کے بعد کے اہم واقعات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک تو حرب فجار میں شرکت ہے، اور پھر ایک معاہدہ ہے حلف الفضول کی شرکت۔ دونوں میں ایک سبق ہے، وہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ آپ کی عمر 20-21 برس ہے تو ایک لڑائی ہوتی ہے عربوں کے ہاں، اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ عربی میں حرب کہتے ہیں لڑائی کو، جنگ کو، اور فجار وہی ہے فسق و فجور والا، گناہ، غلط، برائی۔ تو اس کا نام اصل میں برائی کی یا گناہ کی جنگ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں 4 مہینے ایسے سمجھے جاتے تھے جن میں ان کے خیال میں لڑائی گناہ تھی، اور اس کی بھی ایک لاجک یہ تھی کہ عرب عام طور پہ لڑتے رہتے تھے اور تجارت پیشہ بھی تھے، تو تجارت اور لڑائی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ جن علاقوں میں
تجارت ہوتی ہے اگر وہاں پہ راستے خراب ہو جائیں تو تجارت کا سلسلہ موقوف کرنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتی ہے کہ امن بندی ہو اور راہداری صاف ملے تاکہ تاجر اطمینان سے مال تجارت کے ساتھ جا بھی سکیں اور آ بھی سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے 4 مہینے مختص کر لیے تھے کہ بھئی پورے سال بے شک ہم لڑتے رہیں لیکن ان مہینوں میں ہم نے نہیں لڑنا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کوشش کی اور اس کو ایک فارمولے کی حیثیت دے دی. لیکن یہ لڑائی اتفاق سے رجب کے مہینے میں شروع ہو گئی. رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل تھا جس میں وہ لڑتے نہیں تھے. تو اس لیے عربوں نے پھر خیال کیا کہ یہ لڑائی گناہ کی لڑائی ہے، یہ ان کے ہاں ایک بری بات سمجھی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قبیلہ اس جنگ میں شریک ہوا، اس لیے آپ بھی نکلے گھر سے، لڑائی کا حصہ بنے، مطلب لشکر میں گئے کیونکہ خاندان ساتھ تھا. لیکن عملی طور پر لڑائی سے آپ کا دامن آلودہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس لڑائی کا کوئی مقصد نہیں تھا. آپ نے لڑائی میں عملی طور پر شرکت نہیں کی. یہ جب لڑائی بہت زیادہ ہوئی اور لوگوں میں اس کے بہت زیادہ اثرات پھیلے اور یہ بات بھی شروع ہوئی کہ یہ لڑائی تو ایک غلط چیز ہے، حرمت کے مہینے میں جس میں منع ہے لڑائی کرنا اس میں ہم لڑ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک معاہدے کی ضرورت کو محسوس کیا. بہت پہلے عربوں کے ہاں ایک معاہدہ ہوا تھا جس معاہدے کو معاہدہ حلف الفضول کہتے ہیں. حلف کہتے ہیں معاہدہ ایگریمنٹ کو، اور فضول سے مراد لفظ فضل کے مادے کے ساتھ رکھے جانے والے نام ہیں. مثلا فضل ہے، فضیل ہے، فضال ہے. تو یہ نام جنہوں نے معاہدے کیے، یہ معاہدہ کیا تھا، ان کے ناموں میں لفظ فضل، فضیل، فضال آتا تھا. انہوں نے پھر وہ معاہدہ کیا تھا اور لوگوں کے امن کیا، لوگوں کے خیرخواہی کا ایک فیصلہ کیا تھا. بعد میں جب یہ لڑائی ہوئی حرب فجار تو لوگوں کو خیال آیا کہ وہ معاہدہ ہمیں زندہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے. تو وہ معاہدہ جب انہوں نے دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ماضی والے معاہدے کا نام اٹھاتے ہوئے اس معاہدے کا نام بھی انہوں نے معاہدہ حلف الفضول رکھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس معاہدے کا علم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اس معاہدے میں شریک ہوئے. نہ صرف یہ کہ شریک ہوئے بلکہ بعد میں آپ نے ایک سے زائد مقام پر یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی مجھے ایسے کسی معاہدے کی طرف بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا اور میں معاہدے میں شرکت کروں گا. تو اب ہمارے دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ جب لڑائی کا معاملہ آتا ہے تو آپ منع کر دیتے ہیں، یا یہ کہ آپ پریکٹیکلی لڑائی کا حصہ نہیں بنتے، جنگ کا آپ حصہ نہیں بنتے. لیکن جب معاملہ آتا ہے صلح کا، امن کا، معاہدے کا، جنگ بندی کا، لوگوں کے کام آنے کا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھ کر اس معاہدے کا حصہ بنتے ہیں اور آئندہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس کے لیے بلائے گا تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ میں ایک اور معاملہ پیش آتا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. یہ معاملہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر. بیت اللہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے اٹھائی ہوئی بنیاد ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. وقفے وقفے سے عمارت بہتر ہوتی رہی، تعمیر استروں نے بھی ہوئی ہے، مرمت بھی کی گئی ہے، حفاظت بھی کی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک کم بیش 34-35 برس ہے. تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ مکے کی بنیادیں خراب ہونے لگی، بیت اللہ کی بنیادیں خراب ہونے لگی. اس کی وجہ یہ کہ بیت اللہ ایک پیالے کی صورت میں ہے، یہ ایک وادی میں ہے. آپ تو یہ پہاڑی علاقوں کو جانتے ہیں. تو پہاڑوں میں جو نشیب کا علاقہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں، جہاں چاروں طرف سے آگے پانی کھڑا ہو جاتا ہے.
آج بھی آپ میں جنہیں اللہ نے موقع دیا ہے بیت اللہ دیکھنے کا، تو جدید تعمیر کے بعد بھی جب ہم سڑک کی سطح سے حرم میں اندر داخل ہوتے ہیں تو مطاف میں جانے کے لیے باقاعدہ سیڑھیوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے. یہ اس کی اصل جگہ ہے جہاں پہ بیت اللہ قائم ہے. تو اس وقت بارشوں کی وجہ سے بیت اللہ کا پورا حصہ اور اس کی بنیادیں منہدم ہونے کے قریب ہو گئی تھی، خطرہ تھا کہ کسی وقت گر جائے. تو وہاں ولید نامی ایک سردار کو یہ احساس ہوا کہ یہ بیت اللہ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو بنانا چاہیے. توہم پرست معاشروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رسم اصل بن جاتی ہے، مقصد پیچھے چلا جاتا ہے. اب بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، ہاں اللہ کا گھر ہے، گر رہا ہے تو گر جائے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، مقدس ہے. قرآن شریف مقدس ہے ہمارے ہاں، اس لیے ہاتھ نہیں لگائیں گے، کپڑوں میں لپیٹ کے بلندی پر ضرور رکھ لیں گے. ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوجوانی کے عالم میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. وہ جو سردار ہیں عربوں کے، ان کو یہ خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو دوبارہ بناؤ. تو باقی جتنے سردار ہیں وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ تو خطرناک بات ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا. انہوں نے کہا بھائی اللہ کا عذاب اس وقت آئے گا جب ہم گرا رہے ہوں. ہم تو بنانے کی نیت سے، اس کو اثر نو بنانے کی نیت سے اس کی عمارت کو شہید کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم ساتھ نہیں دیں گے. تو انہوں نے پھر ایک رستہ یہ نکالا، ولید نے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، میں پہلے دن اس کی بنیاد کو گرانے کے لیے اپنے ہتھیار چلاتا ہوں، پھاوڑا ہے، کدال ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے تک میں رکوں گا. تم دیکھنا اگر کوئی عذاب آنا ہوگا تو مجھ پر آئے گا، کیونکہ تم نے تو غلط کام کیا نہیں ہے. توڑنے کا آغاز میں کر رہا ہوں تو میں اللہ کی گرفت میں آؤں گا. لیکن اگر 24 گھنٹے تک مجھے کچھ نہ ہو تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اور پھر تم میرا ہاتھ بٹاؤ. لوگوں نے ایگری کر لیا. 24 گھنٹے کچھ نہیں ہوا تو سب نے مل کے اس کو ڈھا دیا اور بنانا شروع کر دیا. بن بھی گیا. شروع دن سے بیت اللہ کے ایک کونے پر ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر. تو بیت اللہ کی بنیادیں جب گرائی جا رہی تھی اس وقت وہ کالا پتھر اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا. اب جب لگانے کی باری آئی تو وہی بات جو میں نے پہلی نشست میں عرض کی تھی کہ جب کنواں کھودنا تھا تو کوئی قریب نہیں آیا، کھود دیا تو سب وارث بن گئے. تو اب جب بیت اللہ کھودنا تھا تو کوئی نہیں آیا، جب حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو سب آ گئے. جھگڑا ہو گیا. اور عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب کسی بات پہ لڑتے تھے تو صدیوں لڑتے رہتے تھے. مہینہ، 10 دن، ہفتہ، سال، 2 سال کی بات نہیں ہے. ایک عربوں کی لڑائی ہے، روایتی لڑائی، کلاسیکل، اس میں شامل ہے، ادب میں اس کا ذکر ملتا ہے، داحس. 250 برس لڑائی جاری رہی ہے. اور اس لڑائی کی بنیاد یہ بیان کی جاتی ہے کہ گھوڑ دوڑ میں کوئی گھوڑا آگے بڑھ گیا تھا. تو وہ قوم جو گھوڑ دوڑ میں کسی گھوڑے کے آگے بڑھ جانے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ قوم حجر اسود کی تنصیب کی سعادت سے کیسے دستبردار ہو سکتی ہے؟ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی نے عربوں کو آپ کی نبوت کے باقاعدہ آغاز سے قبل اس لڑائی سے محفوظ رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ماحول میں موجود ہے. جھگڑا جب پیک پر پہنچ جاتا ہے تو اور تلواریں نکل آتی ہیں تو کوئی شخص یہ کہتا ہے ایسا کرو، کسی سے فیصلہ کرا لو. اب سوال یہ ہے کہ کس سے فیصلہ کرائیں؟ میں آپ کی سننے کو تیار نہیں، آپ میری ماننے کو تیار نہیں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس وقت یہ طے ہوا کہ کل حرم مکی میں، مسجد الحرام میں یا بیت اللہ میں جو سب سے پہلے جو شخص نظر آئے گا صبح میں، اس کو بس حکم مان لیں گے، اس سے فیصلہ کرا لیں گے. اتفاق ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آئے. جب آپ پر نظر پڑی تو سب نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں، ہم ان کے فیصلے پر مطمئن ہیں. اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اختیار مل گیا، آپ کو اختیار مل گیا. اب یہ اختیار تصور کیجئے مجھے ملے تو میں کیا کروں گا؟
ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں ہمیں کوئی اختیار ملتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں. مجھے اختیار مل جائے، شہر اقتدار سے ہم خاصے قریب ہیں کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمتیں ہیں گریڈ 16 سے 18 19 تک 100 10 20 ملازمتیں ہیں. میں کیا کہوں گا؟ میں سب سے پہلے دوڑا ہوا اپنے خاندان میں جاؤں گا، میرے بھانجے بھتیجے بھائی بیٹے اولاد بچے چھوٹے بڑے کون کون ہیں، لاؤ بھائی سب کو بھرتی کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب اختیار مل جائے تو اس میں اشتراک کر لیا کرو، لوگوں کو شامل کر لیا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب نے دیکھا تو سب نے کہا کہ یہ تو صادق اور امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. اس وقت آپ جو کہتے وہ ماننے پر مجبور تھے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ ایک چادر منگائی دست مبارک سے، اس میں حجر اسود کو رکھا جہاں بھی دور رکھا ہوا تھا، اور عربوں کے ہر قبیلے کو کہا کہ اپنا ایک منتخب بندہ دے دو. تو تمام 10-12 بڑے قبائل نے اپنے جب منتخب افراد دے دیے تو آپ نے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک پلو تھام لو اور بیت اللہ کے قریب لا کے آپ نے اپنے ہاتھ سے اس دست مبارک سے حجر اسود لگا دیا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے بعثت سے پہلے بتا دیا کہ بیت اللہ کے متولی یہ آ گئے ہیں، بیت اللہ والے اللہ کے گھر والے اب یہ ہوں گے. اور دوسرا یہ بتا دیا کہ کسی بھی معاملے میں جب اختیار آدمی کو میسر آ جائے تو سب سے پہلے انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس اختیار کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس اختیار کو بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے. اس میں ایک بات اور ہے، وہ بھی بڑی اہم چیز ہے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے. جب یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو عربوں کے ہاں اخراجات کم پڑ گئے، پیسے کم پڑ گئے. پیسے کم پڑنے کی وجہ سے کچھ حصہ باہر رہ گیا، جو آج تک باہر ہے، جس کو ہم حتیم کہتے ہیں. اسی لیے نماز کے وقت میں حتیم کو خالی کر لیا جاتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا اندر کا حصہ ہے. فرض نماز بیت اللہ کے باہر ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی، تو خالی کرا لیا جاتا ہے. وہ خالی کیوں ہوا، وہ رکھا کیوں گیا؟ اس لیے کہ عربوں کو جو مسلمان نہیں تھے، طرح طرح کی جو برائیوں میں مبتلا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، اس وقت بھی عربوں کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کا گھر بناتے ہوئے حلال کی کمائی استعمال کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. حلال کی کمائی لگانی، حرام نہیں لگانی. آج ہمیں مسجد بناتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں آتا، مسلمان کو بھی خیال نہیں آتا. ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد سے لے کر اس کی بلندی تک عمارت عالی شان ہونی چاہیے، جو دوسرے محلے والے آ کر دیکھیں کہ اس علاقے نے، دیکھو اس محلے نے، اس سوسائٹی نے کیا شاندار مسجد بنائی ہے. اس سے بحث ہی نہیں ہوتی کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام. تو وہ عرب کے کافر اس معاملے میں ہم سے زیادہ درست ویژن رکھتے تھے. دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملا مکے کا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بنیاد کو تبدیل نہیں کیا. عربوں نے ایک کام اور یہ کیا تھا کہ اس کا دروازہ اونچا رکھا تھا، جیسا کہ آج ہے، اس لیے کہ دروازہ اونچا رکھ کے قد آدم کر کے سر سے اوپر ہے. ہمارا ہم کھڑے ہوں تو سر سے اوپر اس کی دہلیز بنتی ہے، تو ہم اس میں نہیں جا سکتے، اس کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی. سیڑھی کسی کے پاس ہے، اس کی مرضی لگائے نہ لگائے، اجازت دے گا تو کوئی جا سکتا ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو زمین کی سطح پہ کروں اور یہ جو حتیم ہے اس کو حرم کا حصہ بنا دو، مکے کا بیت اللہ کا حصہ بنا دو. لیکن پھر آپ نے نہیں بنایا ایک وجہ سے، وہ وجہ ہمیں سمجھنی چاہیے.
معاشرے کا ایک عمومی چلن ہوتا ہے، اس چلن میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ڈسٹرب کرنے سے پورے معاشرے کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اور معاشرہ مزید ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ کسی کا خیال ہے، کوئی پختہ روایت ہے، کوئی کسی چیز کا تسلسل چلا رہا ہے، تو جب تک براہ راست وہ اللہ کی شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس کو برداشت کرنا چاہیے، ذہن سازی کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ کل آئندہ چل کے ماحول بہتر ہو جائے اور ہم وہ کام درست کرنے پر کی پوزیشن میں آ جائیں، لیکن وہ پوزیشن حاصل کیے بغیر کوئی اقدام کرنا جو معاشرے میں مزید تشویش کا باعث بنے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے نہیں کیا، اور اس پہ پھر اللہ کی ایک حکمت بھی نظر آتی ہے۔ اگر حتیم کو بیت اللہ کا حصہ بنا دیا جاتا تو مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع ملے گا؟ عام طور پر کوئی قسمت یاوری کر جائے تو ممکن ہے کوئی چلا جائے ہم میں سے، ورنہ کہاں ممکن ہے؟ یہ تو بادشاہوں کے کھیل ہیں۔ لیکن حتیم میں کوشش کر کے، اگرچہ کہ وہ بھی جانا ایک کار دارد ہے، دشوار ترین کام ہے، دھکم پیل ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ حتیم میں آدمی جا کے آج بھی 2 رکعت ادا کر سکے۔ حتیم کے اندر 2 رکعت کیا وہی حکم ہے جو بیت اللہ میں بڑے بڑے سربراہان مملکت کے ادائے کردہ 2 رکعت کا حکم ہے۔ لیکن یہ اجازت یا یہ سہولت ہمیں اس وقت اسی واقعے کے نتیجے میں میسر آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے عرب اس کی تکمیل نہیں کر سکے کہ ان کے پاس حلال رقم ختم ہو گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب فرما کے اور بیت اللہ کی تعمیر فرما کر عالم عرب کو، پورے جزیرۃ العرب کو بالخصوص، ایک بہت بڑی اندھی لڑائی سے محفوظ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ کا جو عمر کا کچھ حصہ ہے، بعثت سے پہلے یعنی پہلی وحی کے آغاز سے پہلے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ تجارت بھی کی ہے، اور زیادہ وقت آپ نے غار حرا میں علیحدہ رہ کر گزارا ہے۔ غار حرا میں جو آپ کا وقت گزرا وہ بنیادی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنی شخصیت کے تیاری کا مرحلہ تھا۔ انسان کو جب کوئی بڑا ٹاسک درپیش ہوتا ہے، ہمارا فائنل ایگزام ہے، تو ایک تو گروپ اسٹڈی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف اسٹڈی کرنے کے لیے یکسو ہو کر کمروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ اس دوران نہ انہیں کھانے پینے کی پرواہ ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ قوت لا یموت جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ بھائی پیاس لگ گئی تو پانی پی لیا، بھوک لگ گئی تو بھائی کچھ کھا لیا، کوئی سینڈوچ کھا لیا، کوئی چپس لے لیا، کوئی کولڈ ڈرنک لے لی، کوئی بسکٹ چبا لیا۔ وہ تفریح کا موقع نہیں ہوتا کہ ہمیں فلاں جگہ جا کے کڑھائی کھانی ہے، فلاں جگہ جا کے کباب کھانے ہو، فلاں جگہ جا کے پیزے کا آرڈر دینا ہے اور فلاں کرنا ہے۔ یہ اس وقت ماحول نہیں ہوتا۔ اس وقت تو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس پیپر کے عمل کو گزار لیں اور اچھی محنت کے ذریعے اچھے نمبر حاصل کر لیں۔ یہ بہت محدود سی سوچ کے ساتھ ہمارا محدود سا طریقہ ہوتا ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے اور بات کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو آگے امتحان درپیش ہے، جو زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہونے والا ہے، اس کے لیے جو کیپیسٹی بلڈنگ اور ایک اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کی تیاری کا جو موقع ہے، ضرورت ہے، اس میں جو یکسوئی چاہیے، اس میں جو ارتکاز فکر چاہیے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا جہان کے معاملات سے علیحدہ ہو کر غار حرا میں تحنس فرماتے تھے۔ تحنس عربی کا لفظ ہے اور سیرت کی ایک اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک خاص قسم کی عبادت کرنا جس کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی دین مکے میں موجود نہیں تھا کہ اس کو فالو کیا جا سکے۔ عیسائیت موجود نہیں ہے، یہودیت موجود نہیں ہے،
دین ابراہیمی کا صرف نام موجود ہے، اس کی خاص کوئی شکل اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہنا دشوار ہے کہ وہ کیا عبادت تھی۔ لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے کھانے پینے کا کچھ خشک سامان لے جاتے تھے، کچھ کھجوریں ہوں گی، کچھ ستو ہوں گے، چنے ہوں گے، پانی لے جاتے تھے، اور جب خوراک ختم ہونے پہ آتی تھی آپ واپس باہر آتے تھے اور پھر آ کے پھر مزید کھانا لے کے واپس چلے آتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے۔ یہ آن اینڈ آف کچھ عرصہ چلا ہے، لیکن اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تجارت بھی کسی نہ کسی صورت میں جاری رہی ہوگی۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ اس میں زیادہ تر تجارت آپ کی دوسرے حضرات کے ساتھ رہی ہوگی، آپ تو اس دوران ٹریولنگ آپ کی زیادہ ثابت تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن یہاں ایک اور غلط فہمی بھی دور کر لینی چاہیے، اسی پر ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے بیان کرنے والے اور لکھنے والے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ متمول خاتون تھیں، اس لیے ان کی شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھل گیا تھا اور آپ کے پاس پیسے آ گئے۔ یہ بات کسی بھی حوالے سے درست معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ متمول ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مالدار ہیں، عربوں میں بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ عربوں کے اس کلچر میں خاتون تاجر کی حیثیت سے متعارف ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کا مال اتنی دور دور جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں اسلام آباد میں کتنی خاتون تاجر ہیں جن کا مال یہاں سے یو کے جاتا ہے؟ کوئی بتا دے کوئی خاتون ہو؟ اور پورے پاکستان میں ڈھونڈیں گے 2-4 شاید مل جائے۔ اپنے محلے میں کھانے وانے پکا لیتی ہیں، کچھ فروزن آئٹم بنا لیتی ہیں، کچھ کپڑے وپڑے کا کوئی بوتیک ووتیک چلا رہی ہیں، ایسے تو مل جائیں گی تھی۔ انٹرنیشنل فیم کی خواتین ہو جن کا تجارت میں اتنا بڑا حصہ ہو، ایسا مشکل ہے، اور آج سے 1500 برس پہلے عرب جیسے علاقے میں، تو وہ تو حضرت خدیجہ کا اپنا مقام اپنی جگہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کی عمر سے تجارتی سفر کر رہے ہیں، یقیناً پہلے مال تجارت لے کر نہیں گئے ہوں گے، لیکن 25 برس کی عمر میں تو آپ کی حیثیت اسٹیبلش ہو چکی ہے صادق اور امین کی۔ تو صادق اور امین کی حیثیت سے جو تاجر 25 سال کی عمر میں موجود ہو، وہ 40 سال کی عمر میں اپنی بیوی کی کمائی کا محتاج ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ بات عربوں کے ہاں معیوبی سمجھی جاتی تھی۔ عربوں کے ہاں یہ کوئی اچھی روایت نہیں تھی کہ لوگ کہ خواتین کمائیں گے اور مرد بیٹھ کر کھائیں گے۔ ان کے عربوں کے تو ناک بھی اور مردوں کا جو انا کا تصور ہے، ان کی جو گردن کا سریا ہے، وہ تو بہت غیر معمولی ہے۔ یہ تو اسلام کی برکت ہے کہ وہاں کے خواتین کو وہ مقام ملا جو وہاں کے مردوں کو میسر تھا۔ اس سے پہلے آپ صحت و تسلیم سے پہلے خواتین کو وہ مقام حاصل نہیں تھا، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے آپ نے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کی۔ ہاں، اسلام کے فروغ کے لیے حضرت خدیجہ اسی طرح شریک رہی ہیں جیسے دوسرے صحابہ کرام شریک رہے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ کو اللہ نے اگر مال زیادہ عطا کیا تھا تو وہ زیادہ مال بھی اللہ کے راستے میں زیادہ صرف ہوتا تھا، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی کہ جو بھی متمول شخص آپ کے پاس قریب آیا ہے، اس نے اس کی فیاضی میں اور اس کی سخاوت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تو تمام شخصیات کا حال ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اسی پر ہم آپ کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ وحی اول کے آغاز سے ہم اپنے سلسلے کو جوڑیں گے، منسلک کریں گے، اور پھر جتنا وقت نے اجازت دی اور آپ حضرات نے جتنی اجازت دی تو اس کے مطابق پھر انشاءاللہ کل کی نشست کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔